بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 جنوری 2026 اور جمعرات ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 جنوری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اور جنہوں نے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور اب جو لوگ اللہ سے رزق، دولت اور شہرت چاہتے ہیں وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار، ترقی کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اب بھی سال 2026 کے پہلے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ یہ سال بھی بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جسے دیکھتے دیکھتے 2025 گزر گیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر مشکل آسان ہوگی۔ رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے بیٹی شوہر ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نہیں ملتا، کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے۔ جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ یہ آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سال 2026 آپ کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آج کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لیں، آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہے کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے لیے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا، اور وہ اللہ ہی ہے جو دنیا کے تمام نظام کو چلاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے برکت، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی 1 جنوری کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 1 جنوری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آپ چاہیں دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ملک میں 1 جنوری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ابھی بھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار میں سفر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 1 جنوری جمعرات کا دن، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر
یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی راضی ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جو نام رزق کے حوالے سے بہت خاص ہے، اور وہ مبارک نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے والے کی تمام حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ 1 جنوری جمعرات کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یعنی جو بندہ یا رزاقو کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 100 بار یا رزاقو کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہے، تو وہ بھی آج اگر یا رزاقو کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، اللہ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 100 بار یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت اللہ الصمد ہے۔ 100 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھتے ہی سارے غم، قرضہ داریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، فکر و فاقہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ تو دوستوں یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا
کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق و دولت سے مالا مال کر دے گا، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج یکم جنوری جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بنیاد سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاق کو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گا طریقے سے پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ صورت اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ قرآن صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیب سے مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے اور غیب سے مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستوں، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہمیں اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا۔ ہم سب کو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے ایک قرآنی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو شخص سورت اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے سورت اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، صرف 33 بار سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورت اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسفر نہیں۔ سورت اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ سورت اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سورت اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دوں۔ پھر اللہ کریم سورت اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورت اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وظیفے کو مکمل کر لیجئے گا۔ فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو یا مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ والسلام۔